TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کی حزب اختلاف کی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ایتھکس کمیٹی کے سربراہ کرونا وائرس کے دوران ان کے بیرون ملک سفر کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حزب اختلاف کی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ایتھکس کمیٹی کے سربراہ کرونا وائرس کے دوران ان کے بیرون ملک سفر کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومتی ہدایات کے برخلاف کرونا وائرس کے دوران ملک سے باہر سفر کیا تھا۔ ڈیوڈ سوئٹ، جو انٹیریو سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ ایرن اوٹول کے ایک پراپرٹی کے مسئلے کے سبب امریکہ کا سفر کیا تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے اخلاقیات کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ 15 سال تک اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اس کے بعد وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنی اہلیہ، بچوں اور اپنے پوتوں اور پوتیوں کو وقت دیں گے۔ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ وہ اس مشکل فیصلے کے وقت اپنی اہلیہ کے ہمراہ ملک سے باہر ہیں اور جلد ہیملٹن واپس پہنچ جائیں گے۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں متعدد ارکان عوامی نمائندوں کی جانب سے سفری پابندیوں کی خلاف ورزی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں ملک سے باہر سفر کرنے والے سیاستدانوں کی فہرست میں اس وقت اضافہ ہوا جب حکمران جماعت کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ ان کے 2 ممبران پارلیمنٹ دسمبر کے آخر میں ہی امریکہ گئے تھے۔ وہیپ مارک ہالینڈ نے ایک بیان میں کہا کہ مونٹریال کے رکن پارلیمنٹ سمیر زبیری اور برامپٹن کے رکن پارلیمنٹ کمال کھیرا پارلیمانی سیکریٹری برائے بین الاقوامی ترقی وزیر کرینا گولڈ بغیر کسی اطلاع کے ملک سے باہر گئے۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں پولیس نے تقریباً $2 لاکھ مالیت کی کوکین اور کرسٹل میتھ ضبط کرنے کے بعد گرین اسٹون کے 2 افراد پر منشیات کی اسمگلنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں پولیس نے نئے سال کے موقع پر $2 لاکھ مالیت کی منشیات برآمد کی۔ پولیس کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ نئے سال کے موقع پر ٹریفک چیکنگ کے دوران پولیس نے تقریباً $2 لاکھ مالیت کی کوکین اور کرسٹل میتھ ضبط کرنے کے بعد گرین اسٹون کے 2 افراد پر منشیات کی اسمگلنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرین اسٹون سے تعلق رکھنے والا ایک 28 سالہ اور ایک 30 سالہ نوجوان دونوں کی اسمگلنگ اور 5,000 سے زائد جرمانے میں حاصل ہونے والی جائیداد کے قبضے کا سامنا ہے۔ دونوں ملزمان کو حراست میں لیا گیا اور انہیں عدالت کی تاریخ کا انتظار کرنے کے لیے تھنڈر بے منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے $6,621، 531.8 گرام میتھ اور 261 گرام کوکین برآمد کی گئی، جس کی قیمت $1,85,000 ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,94,232 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,679 ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,11,424 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 16,074 ہو گئیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,12,850 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 8,379 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,94,232 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,679 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,05,535 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,142 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 54,201 میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 946 ہے۔ کینیڈا کی وفاقی وزیر برائے ملازمت کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بیماری کی چھٹیوں میں دی جانے والی $500 فی ہفتہ کی رقم میں کٹوتی کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوگا جو بیرون ملک سفر سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں قرنطینہ کر رہے ہیں۔ NDP لیڈر جگمیت سنگھ نے وفاقی حکومت کے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مطابق ستمبر 2021 تک کینیڈا کی اکثریت کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، لیکن ملک میں ویکسینیشن کی تقسیم کی موجودہ رفتار کے ساتھ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صوبے جلد ہی کسی بھی ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی میں سست روی کو ماہرین کی جانب سے شرمناک قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مطابق ستمبر 2021 تک کینیڈا کی اکثریت کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں، لیکن ملک میں ویکسینیشن کی تقسیم کی موجودہ رفتار کے ساتھ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صوبے جلد ہی کسی بھی ہدف تک پہنچ نہیں پائیں گے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ویکسینیشن کا سست رفتاری کے ساتھ آغاز ہوا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنے سامنے اور پیچھے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ کینیڈا ویکسین کی تقسیم میں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک سے پیچھے ہیں، جبکہ کینیڈا جغرافیائی لحاظ سے برطانیہ سے بڑا ملک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین کسی کے کام نہیں آئے گی تب تک وہ کسی کے بازو میں نہ ہو، اس کا فریزر میں رکھے کسی کام کا نہیں۔ دوسری جانب ہیلتھ کینیڈا فی الحال جانسن اینڈ جانسن اور آسٹرازینیکا کے کلینکل ڈیٹا کا بھی جائزہ لے رہا ہے، لہٰذا پائپ لائن میں مزید ویکسینز موجود ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,49,866 اور 1,03,57,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 8,61,04,000 سے زائد افراد متاثر اور 18,60,491 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم کے باعث 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مہلک وائرس کی نئی قسم میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام اسکولز بند کر کے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیا وائرس 50 سے 70% تک زیادہ منتقلی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں کرونا کے 6,10,57,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,31,87,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 3,62,123 اموات ہو چکی ہیں اور 2,13,53,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,59,886 اور 1,03,57,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,96,591 اور 77,54,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 32,60,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 58,988 ہے۔ فرانس میں 26,59,000 سے زائد افراد متاثر اور 65,415 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برطانیہ میں 27,13,000 سے زائد افراد کرونا کیسز اور 75,431 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ترکی میں 22,55,607 افراد متاثر اور 21,685 ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں بھی 21,66,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 75,608 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 36ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,256 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,63,155 تک جا پہنچی ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات کا دوسرا دور دوحہ میں شروع ہو گیا ہے۔ امریکی فوج نے افغان صوبے لوگر میں واقع اہم ایئر بیس خالی کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات کا دوسرا دور دوحہ میں شروع ہو گیا ہے۔ امریکی فوج نے افغان صوبے لوگر میں واقع اہم ایئر بیس خالی کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غزنی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 3 فوجی قتل کر دیے۔ بلخ صوبے کے شہر مزار شریف میں سابق جنگی کمانڈر اسد اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ قندھار میں ایک پولیس اہلکار نے فائرنگ کر کے 9 پولیس افسر ہلاک کر دیے۔ یہ واقعہ ضلع ارغنداب میں پیش آیا۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اہلکار ہمارا کارکن تھا۔ ادھر جلال آباد میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے سے پولیس کمانڈر سمیت 5 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ صوبہ بدخشاں کے ضلع جرم میں ایک کارروائی میں حکومت کی حامی ملیشیا کے 5 ارکان ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب امریکی فوج نے افغان صوبے لوگر میں واقع اہم ایئر بیس خالی کر دی۔ اس بیس کو افغان فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ مقامی حکام کے مطابق بیس میں 300 امریکی فوجی رہ گئے تھے جو افغانستان چھوڑ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق ایک وقت تھا بیس میں 18,000 امریکی فوجی تھے۔ امریکی فوجی نے افغانستان میں جاری اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کا الزام طالبان پر عائد کر دیا۔ امریکی فوج کے ترجمان نے کہا کہ طالبان ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ امن کی کامیابی کے لیے ایسے حملے رکنے چاہیے۔ امریکہ کے صوبے نیو یارک میں برطانیہ میں دریافت کیے گئے کرونا وائرس کی نئی شکل کا پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے کم از کم 3 صوبوں میں برطانیہ میں دریافت کیے گئے کرونا وائرس کے کیسز پائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے شدید متاثر امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 2,78,06,000 سے تجاوز کر گئی اور اس وبا سے اب تک 3,62,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر نیو یارک میں برطانیہ میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی نئی شکل کا پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں یہ وبا خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,62,423 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔
امریکہ کے نیو یارک، ٹیکساس اور کیلیفورنیا کے صوبے کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ صرف نیو یارک میں ہی کورونا سے 38,599 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹیکساس میں اب تک 28,551 افراد اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کیلیفورنیا میں کووڈ 19 سے 26,665 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے کیلیفورنیا، کولوراڈو اور فلوریڈا صوبے میں برطانیہ میں پائے گئے کورونا وائرس کی نئی شکل کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کی نئی شکل کا وائرس 70% زیادہ متعدی ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں فائزر اور ماڈرانا کی کورونا ویکسین کو منظوری کے بعد ٹیکہ کاری کی مہم بھی بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صوبے نیو یارک میں برطانیہ میں دریافت کیے گئے کورونا وائرس کی نئی شکل کا پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ بیان میں کومو نے کہا کہ متاثرہ شخص کی سفری ہسٹری نہیں ملی ہے۔ امریکہ کے کم از کم 3 صوبوں میں برطانیہ میں دریافت کیے گئے کورونا وائرس کے کیسز پائے گئے ہیں۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کا کہنا ہے کہ یہ وائرس زیادہ آسانی اور تیزی سے پھیلتا ہے۔ نیو یارک کے نواح میں گلہریوں کی جانب سے انسانوں پر حملے کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اگرچہ ان واقعات کی بہت کم تعداد ہی رپورٹ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیو یارک کے نواح میں گلہریوں کی جانب سے انسانوں پر حملے کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ اگرچہ ان واقعات کی بہت کم تعداد ہی رپورٹ کی گئی ہے، لیکن خیال ہے کہ ماہ نومبر کے اختتام سے اب تک 5 افراد کو گلہریوں نے کاٹا یا نوچا ہے۔ ایک غیر معمولی واقعے میں گلہری نے 1 سے زائد افراد کے خاندان کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ گلہریوں کے حملوں کے سب سے زیادہ واقعات بوروریگو پارک میں پیش آئے ہیں۔ یہاں ایک خاتون مشلین فریڈرک نے بتایا کہ وہ پارک میں بیٹھی تھی کہ گلہری چھلانگ لگا کر ان کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور پہلے اپنے ناخن سے کلائی کو نوچا اور اس کے بعد ہاتھ میں دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ان کی انگلیاں اور ہاتھ زخمی ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں خون کا بہا جاری ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد اسی علاقے کے 2 افراد نے بھی عین اسی مقام پر گلہری کے جھپٹنے کی شکایت کی اور خیال ہے کہ تینوں واقعات میں ایک ہی جانور ملوث ہے۔ اس طرح ماہ نومبر کے آخر سے لے کر اب تک 5 افراد گلہریوں کے حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور لوگوں نے پارک میں واک کرنا چھوڑ دی ہے۔ تاہم اس موقع پر جنگلی حیات کے ماہرین سرگرم ہو گئے ہیں اور وہ اس کی وجہ جاننے کے خواہاں ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آئندہ ہونے والے خلیجی ممالک کے سالانہ اجلاس میں علاقائی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خلیج کی تمام قیادت موجود ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ فضائی، زمینی اور سمندری حدود کھولنے کا اعلان اور معاہدے پر دستخط کی تقریب میں قطر کے امیر شیخ تمیم اور جیرڈ کشنر شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے 2017 میں قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودیہ کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آئندہ ہونے والے خلیجی ممالک کے سالانہ اجلاس میں علاقائی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خلیج کی تمام قیادت موجود ہوگی۔ بالی ووڈ اداکار ارباز خان سہیل خان کو عالمگیر وبا کرونا وائرس کے SOPs پر عمل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کرونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی پر ارباز خان، سہیل خان اور ان کے بیٹے نروان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکار ارباز خان سہیل خان کو عالمگیر وبا کرونا وائرس کے SOPs پر عمل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی پر ارباز خان، سہیل خان اور ان کے بیٹے نروان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ ارباز خان، سہیل خان اور ان کے بیٹے نروان حال ہی میں دبئی سے واپس آئے اور ایئرپورٹ پر کرونا وائرس کے اصولوں کی خلاف ورزی پر FIR درج کر لی گئی ہے۔ معاملے کی شکایت BMC میڈیکل آفیسر کی جانب سے کی گئی۔ ممبئی پولیس کے مطابق کھر پولیس اسٹیشن میں درج کروائی جانے والی اس FIR کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ BMC میڈیکل آفیسر نے مبینہ طور پر ایپیڈیمک امراض ایکٹ کے سیکشن 188 IPC کی دفعہ 3 کے تحت شکایت درج کروائی۔ دونوں اداکار اور نروان 25 دسمبر 2020 کو دبئی سے واپس بھارت پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر ان سے خود کو 7 روز کے لیے کسی ہوٹل میں قرنطینہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق واضح ہدایات کے باوجود تینوں پروٹوکول پر عمل کیے بغیر فوراً ہی گھر چلے گئے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ایما اسٹون کے حاملہ ہونے سے متعلق افواہیں زیر گردش تھیں، جس کے بعد اب اداکارہ کی حاملہ حالت میں دوست کے ہمراہ پارک میں ٹہلتے ہوئے تصاویر انسٹاگرام پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
آسکر ایوارڈ یافتہ 31 سالہ اداکارہ ایما اسٹون کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ایما اسٹون کے حاملہ ہونے سے متعلق افواہیں زیر گردش تھیں، جس کے بعد اب اداکارہ کی سیاہ لباس زیبتن کیے حاملہ حالت میں دوست کے ہمراہ پارک میں ٹہلتے ہوئے تصاویر انسٹاگرام پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ انسٹاگرام پر وائرل تصاویر پر مداحوں کی جانب سے بھی اداکارہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں امریکی میگزین پیپلز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایما اسٹون نے منگنی کی تقریباً 1 سال بعد اپنے قریبی دوست اور امریکی فلم ساز ڈیو میکری سے خاموشی سے شادی کر لی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔